اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وأمراض والدينا وأمراض أولادنا وأمراض جميع أقاربنا وأمراض جميع إخواننا وأمراض جميع أخواتنا وأمراض جميع لمن أوصانا بالدعاء وأمراض جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل وبحرمة سيد الأخيار سهل وبحرمة سيد الأشراف سهل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رزاق ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا رب لك الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم، يا غفار يا ستار، يا غفور رحيم، يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين. اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، بے شک خطا کار ہیں، بے شک بہت بڑے مجرم ہیں. بے شک ہم نے راتوں میں گناہ کیا، دن میں گناہ کیا، جان کر بھی گناہ کیا، انجانے میں بھی گناہ کیا، گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا. بہت بڑے پاپی ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں. اقرار مجرم ہے، گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں. میرے مولا بہت بڑے پاپی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھ گندے ہیں، زبان بھی گندی ہے، آنکھیں بھی گندے ہیں، پیر بھی گندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. تو پاک ہے، تو پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو پاک ہے، تیرے نبی پاک ہے، تیرے رسول پاک ہے. اے اللہ تو بہت پاکیزہ رہنے والا ہے. تو نے خود قرآن میں کہا ہے ان اللہ یحب المطہرین، پاک رہنے والوں کو تو پسند کرتا ہے. میرے مولا ہم بہت ناپاک ہیں. اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کو ناپاک کر دیا ہے. گناہ کی وجہ سے میرے مولا ہماری سانسیں بھی ناپاک ہے، ہماری آنکھیں ناپاک ہے، ہمارے ہاتھ ناپاک ہے. یہ زمین پہ ٹکڑے پہ ہے تو زمین کو ہم نے ناپاک کیا ہے. میرے مولا اے میرے مولا ہم بہت گندے ہیں، تیرے ہی تو بندے ہیں. تیرے پیارے حبیب کی ادنا سے امت میں ہے، ہم گنہگار امت میں ہیں. تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا رحمان ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے. میرے مولا تو بہت معاف کرنے والا ہے. تو جواڑیوں کو معاف کیا، زانیوں کو معاف کیا، رنڈیوں کو معاف کیا، شرابیوں کو معاف کیا، چوروں کو معاف کیا، ڈاکوؤں کو معاف کیا. اے اللہ تو نے سود خور حبیب عجمی کو معاف کر کے ولایت کے درجے پر پہنچا دیا. ڈاکو فضیل ابن عیاض کو معاف کر کے ولایت کے درجے پر پہنچا دیا. ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ کو اے اللہ جو شرابی تھے اے اللہ تو نے ان کو معاف کر کے ولایت کے درجے پر پہنچا دیا. ابو جہل کے بیٹے اکرامہ اے اللہ تو نے ان کو معاف کر کے صحابی بنا دیا. وحشی کو معاف کر کے صحابی بنا دیا. اے اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے، تو بہت معاف کرتا ہے. صرف تو یہ انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف دوڑ کر آئے، میرا بندہ میری طرف آئے، میرا بندہ میری طرف عجز و انکساری کرے. اے اللہ تو راہ دیکھتا ہے، تو راہ دیکھتا ہے. اے اللہ تو قدردان ہے، ہم نا قدرے ہیں. تو قدردان ہے، ہم نا قدرے ہیں. تو بہت بڑا قدردان ہے، ہم بہت بڑے نا قدرے ہیں. اے اللہ تو نے بلایا ہم نہیں آئے، تو نے سمجھایا ہم نہیں سمجھے، تو نے روکا ہم نہیں رکے، تو معاف کرنے کے لیے بلایا. اے اللہ ہم معافی مانگنے تیرے پاس نہیں آئے ہیں، ہم اس جرم کا ہم اقرار کرتے ہیں. میرے مولا پھر بھی ہم تیرے سامنے فقیر بن کر، سوالی بن کر، بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے ہیں. آج لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، مزدوری دینے کی رات ہے، انعام دینے کی رات ہے. آقا نے کہا ہے جو عید کی رات کو جاگے گا، عید کی رات کو عبادت کرے گا، عید کی رات کو اللہ سے مانگے گا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. آقا کی بات سچی ہے. مغرب سے سورج نکل سکتا ہے، اس کا ہم مان سکتے ہیں. رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اسی امید سے عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں،
बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, बहुत से लोग दुआओं में इस वक्त में न जाने कहां कहां से शरीक हैं। इसी उम्मीद से तेरे दरबार में हाथ फैलाए हुए हैं। मेरे मौला आज जायजे की रात है, ऐ अल्लाह तूने नबी की जुबान से कहा है, जो ईद की रात में इबादत करता है, दुआएं करता है, मांगता है, उसके दिल को तू जिंदा करता है, उसके दिल को जिंदा रखता है। मेरे मौला इसी उम्मीद से तुझ पर यकीन करते हुए हम सब फकीर तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। मेरे मौला हाथ फैलाए हैं, टूटी फूटी जुबानों से तेरा जिक्र करके, टूटी फूटी जुबानों से ऐ अल्लाह आयत कुरान की यासीन सूरत को पढ़ के, ऐ अल्लाह रमजान के रोज़ों को मुकम्मल करके, तरावे को मुकम्मल करके, कुरान की तिलावत को मुकम्मल करके मेरे मौला तेरे सामने आए हैं। ऐ अल्लाह हमको एहसास है, हमको मालूम है ना हमारा रोज़ा तेरे सामने पेश करने के काबिल है, ना नमाज तेरे सामने पेश करने के काबिल है, ना कुरान की तिलावत तेरे सामने पेश करने के काबिल है, ना सदक़े फितर ज़कात तेरे सामने पेश करने के काबिल है। मेरे मौला हमारा रोज़ा भी दिखलावे का, नमाज भी दिखलावे की, दुआ भी दिखलावे की। मेरे मौला ऐ अल्लाह हमारा रोज़ा भी ऐसा हमने रखा है जिसमें रिया दाखिल है, जो रोज़े को हमने बर्बाद कर दिया। मेरे मौला फिर भी तूने रमज़ान में रोज़ा रखने की तौफीक दी, कुरान पढ़ने की तौफीक दी, तरावे पढ़ने की तौफीक दी। मेरे मौला तेरा ही तो फजल है, तेरा ही तो करम है, तूने कबूल किया, तूने पसंद किया तो हमको तौफीक दी है, वरना हमारी क्या मचाल है, वरना हमारी क्या हिम्मत है तेरे सामने खड़े होकर तेरे सामने राज़ो नियाज करें, कुरान को पढ़े, कुरान को सुने। मेरे मौला तूने जिस तरह रमजान में रोज़ा रखने की तौफीक दी, कुरान पढ़ने की तौफीक दी, तरावे पढ़ने की तौफीक दी, रातों में जागने की तौफीक दी, ऐ अल्लाह इसी तरह तूने आज लैलतुल जायजा में रात जागने की भी तौफीक दी। मेरा मौला तेरे फजल से हुआ है, तेरे कर्म से हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। नापाक कतरे से बने हम क्या कर सकते हैं, नापाक कतरे से बने हैं, पूरा रुआ नापाक है। मेरे मौला हमने कुछ नहीं किया, तेरा फजल रहा, तेरा करम रहा, तेरी तौफीक रही, तूने एहसान किया। मेरे मौला जिस तरह तूने एहसान करके इन सब आमाल की तौफीक दी है, उसी फजल से, उसी करम से, उसी एहसान से मेरे मौला हम सब के गुनाहों को, हमारे माँ बाप के गुनाहों को, बीवी बच्चों के गुनाहों को, हमारे खानदान वालों के गुनाहों को, इस वक्त में जितने लोग दुआ में शिरकत किए हुए हैं उन सब के गुनाहों को, पूरी उम्मत के गुनाहों को अपने करम से, अपने फजल से, अपने एहसान से, अपने शान करीमी से, अपने गफ्फारियत से, ऐ अल्लाह तू रहमान है, रहमान होने का वास्ता, रहीम होने का वास्ता, गफूर होने का वास्ता, गफ्फार होने का वास्ता तुझे देते हैं। मेरे मौला हम सबको और पूरी उम्मत को अपने करम से माफ कर दे, ऐ अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह। माफी मांगने के लिए हम इतने दिनों से तुझसे भीख मांग रहे हैं। मेरे मौला आज की रात भी तुझसे माफी की भीख मांगने के लिए हम सब बैठे हुए हैं। माफ कर दे, माफ कर दे, ऐ अल्लाह माफ कर दे, ऐ रब्बे करीम माफ कर दे, ऐ मेरे अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह। रातों के गुनाहों को माफ कर दे, तन्हाई के गुनाह को माफ कर दे। मेरे मौला तन्हाई में कोई नहीं देखता, तू देखता है। हमने गुनाह किया है, बहुत बड़े पापी हैं। ऐ अल्लाह लोग दरवाजा बंद करके गुनाह करते हैं, उनको पता नहीं है कि तू देख रहा है। ऐ अल्लाह लोग दुकानों में, अपने फैक्ट्रियों में कैमरे लगाते हैं, तू इंसान के जिस्म को कैमरा बनाया, उसकी जुबान एक कैमरा है, हाथ एक कैमरा है, रान कैमरा है, सब कुछ तूने कैमरा करके बिठाया है। मेरे मौला ऐ अल्लाह तूने कैमरों को बिठाया है। ऐ अल्लाह हमको मालूम है फिर भी हम गुनाह करते हैं, तेरी नाफरमानी करते हैं। मेरे मौला माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। ऐ अल्लाह तेरी तू गफ्फार होने का तुझे वास्ता
واسطہ دیتے ہیں ایک بار ہم سب کو پوری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اے اللہ، معاف کر دے اللہ۔ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بہت معاف کرتا ہے۔ 100 قتل کرنے والے کو تو نے معاف کیا، اے اللہ ہم تیرے حبیب کی امت میں ہیں، تو حبیب سے بہت پیار کرتا ہے، رسول اللہ سے بہت پیار کرتا ہے، رسول اللہ کے تو فلم سارے کائنات کو بنایا ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، تو نے کہا ہے اے پیغمبر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ درختوں کو، نہ پہاڑوں کو، نہ چاند سورج کو، جنت کو، اے اللہ جنت کی نعمتوں کو ہمیں نبی کے طفیل میں تو نے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ رسول اللہ کے طفیل میں ساری کائنات کو سجایا ہے۔ اے اللہ رسول اللہ کو آپ بہت معاف کو پیار کرتے ہیں۔ اے اللہ سوالک انبیاء کو معراج کا موقع نہیں دیا، رسول اللہ کو معراج پہ بلایا۔ رسول اللہ غم زدہ تھے، بستر پہ سوئے ہوئے تھے ام ہانی کے گھر میں۔ اے اللہ تو بے چین بے قرار ہو کر حبیب اللہ کو آسمانوں پہ بلا کے تسلی دیتا ہے۔ اے اللہ بچہ روتا ہے تو ماں تسلی دیتی ہے، ماں اے اللہ بچہ غم کرتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، تکلیف پہ رہتا ہے، میرے مولا ماں ماں تسلی دیتی ہے۔ میرے مولا ہمارے آقا کو تو اتنا پسند کرتا ہے کہ ہمارے آقا کو تو نے تسلی دینے کے لیے اپنے عرش پہ بلایا، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، عرش پہ بلایا۔ اے اللہ بلا کر تو اتنا قریب کیا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اپنے قریب اتنا کیا، کسی نبی کو اتنا قریب نہیں کیا۔ اے اللہ تو نے ہمارے نبی کو اتنا قریب کیا ہے تو تو کتنا پیار کرتا ہوگا۔ حبیب اللہ کہا، رسول اللہ کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، رسول اللہ کو تو اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ اے اللہ رسول اللہ کو تو نے خود کہا ہے، اے رسول اللہ جب آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کہتا ہے حبیب تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے میں نے تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ میرے مولا اتنے بڑے حبیب، اتنے پیارے آقا کی ہم گنہگار امت ہیں، رسول اللہ کی امت میں ہے، رسول اللہ کی امت میں اے اللہ تو نے پیدا کیا ہے۔ ہم کو یقین ہے کہ تو معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، اے اللہ اس امت کی مغفرت کے لیے اے اللہ تو نے احسان کیا، آقا کی امت نے پیدا کیا ہے۔ میرے مولا رسول اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، رسول اللہ کے طفیل میں پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے۔ آج امت بہت دکھی ہے، آج امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، بہت دکھی ہے میرے مولا، پورے مسلمان پورے عالم میں بہت دکھی ہے۔ اے اللہ اپنا دکھ کس کو سنائے، اپنا درد کس کو سنائے، اپنی تکلیف کس کو سنائے، کوئی ہمارا سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہماری باتوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ در در کے ٹھوکرے کھا کر ہر ایک کے دروازے سے مارے مارے پھر کر تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں۔ تیرے مولا ہر گھر سے ہم کو نکالا گیا، ہر در سے ہم کو نکالا گیا۔ یہ امت بکھر چکی ہے، یہ امت ٹوٹ چکی ہے، یہ امت بہت دکھی ہے، امت غمگین ہے، امت پریشان ہے۔ یہ حبیب اللہ کی امت ہے، تیرے پیارے حبیب کی یہ امت ہے۔ تو نے خود کہا ہے جب رسول اللہ دنیا سے جانے کا وقت آیا، ملک الموت کو کہا، اسرائیل کو کہا ارے جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اے اللہ اسرائیل علیہ السلام کو تو نے کہا جاؤ میرے حبیب کو جا کر کہو کہ آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آپ کے بعد امت کا میں رکھوالی ہوں گا۔ میرے مولا ہمارے آقا ہوتے تو روتے تھے، تڑپتے تھے، بلکتے تھے، ہچکیاں مار کر روتے تھے، یہ امت کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ عرفات کے میدان میں
دعا کرتے کرتے امت کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ میرے مولا تو نے رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ میں امت کا میں دیکھ بھال کروں گا۔ اے میرے اللہ تو آجا، اے آجا میرے اللہ۔ اس وقت امت بہت دکھی ہے، اس وقت امت بہت پریشان ہے، کہ رسول اللہ کی امت بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہے، بہت مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، بہت تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے۔ اے اللہ اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں، لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، جل رہی ہے۔ اے اللہ یہ امت کے معصوم بچوں کو بھون دیا گیا، گولیوں سے اڑا دیا جا رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اے اللہ گولیوں سے اڑا دیا جا رہا ہے۔ اس امت کو اے اللہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، امت بہت دکھی ہے، معصوم بچوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کیسے کیسے احوال، کیسی حالتیں اس امت پہ گزر چکی ہے۔ میرے مولا تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اس امت کی حفاظت فرما، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، نوجوانوں کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت گناہ میں مبتلا ہے، نافرمانی مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، نافرمانی مبتلا ہے، تیرے دین کو چھوڑا، نمازوں کو چھوڑا، تیرے حکموں کو توڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، میرے مولا تو گنہگاروں سے بھی بہت محبت کرتا ہے، گنہگاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرے مولا گناہ کرتے ہیں تو گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، یہ تیری محبت کی علامت ہے۔ گناہ کرتے ہیں تو ستاری کا معاملہ کرتا ہے۔ میرے مولا اپنے کرم سے دنیا میں جس طرح ستاری کا معاملہ کیا ہے، کل قیامت کے دن بھی اے اللہ پوری امت کے ساتھ ستاری کا معاملہ کر دے۔ اے اللہ رسول اللہ کے سامنے ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ کرنا۔ رسول اللہ کو زندگی میں کفار مکہ نے ستایا، تکلیفیں دی، پتھر مارا، اوجڑی کو ڈالا، رسول اللہ کو نہ جانے کیا کہا، کاہن کہا، مجنون کہا۔ ہمارے نبی کو زندگی میں کبھی سکون سے رہنے نہیں دیا۔ میرے مولا کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کو، ہمارے گناہوں کو رسول اللہ کے سامنے پیش کر کے رسول اللہ کو تکلیف نہ دینا۔ میرے مولا اے اللہ رسول اللہ کو خوش کر دینا، اس امت کو معاف کرے گا، آقا خوش ہوں گے، آقا کے سینے کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ میرے مولا اس وقت میں اے اللہ پورے عالم میں امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ پوری امت کی گنہگاروں کی طرف سے آج لیلۃ الجائزہ میں ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، سب کو معاف کر دے اللہ، اے اللہ سب کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ تو ناراض ہو چکا ہے، میرے مولا تو ناراض ہو چکا ہے۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، تیرے سامنے پیش کرنے کوئی عمل نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے کوئی عمل پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا ہر عمل ریاکاری میں ہے، شہرت میں ہے۔ اے اللہ ہمارا عمل برباد ہے، اے اللہ عمل کرنے جاتے ہیں عمل کو بگاڑ دیتے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے میرے مولا۔ اے اللہ تو تیرے پاس ہم رسول اللہ کے عمل کو پیش کرتے ہیں، رسول اللہ کے آنسوؤں کو پیش کرتے ہیں، فاطمہ کے قربانی، حسن حسین کے قربانی، سوالک صحابہ کے قربانی، اے اللہ سیدنا بلال کے قربانی تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ پتھروں پہ گھسیٹا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، احد احد بلال کہتے تھے، ان کی قربانی کے لاج رکھ لیں۔ اے اللہ سیدنا بلال کی اذان ہونے تک تو نے صبح صادق کو نہیں کیا۔ صحابہ کیا ہوتے تھے، تو پوری دنیا کے نظام کو روک دیتے تھا۔ میرے مولا وہ سیدنا بلال کی قربانی کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔
اے اللہ ان کے طفیل میں، اے اللہ ان کی قربانیوں کے طفیل میں تجھے پیش کرتے ہیں میرے مولا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، راضی ہو جا میرے مولا، ماں اے اللہ راضی ہو جا۔ تو ناراض ہوتا ہے تو مصیبتیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اے اللہ اس وقت میں ہم ٹوٹ چکے ہیں، غم زدہ ہے، رنجیدہ ہے میرے مولا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنے فضل سے راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اللہ اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ تیری ناراضی کو ختم کر دے، تیرے غصے کو ٹھنڈا کر لے، تیرے غصے کو ٹھنڈا کر لے، تیرے غضب کو ختم کر لے، اے اللہ تجھ سے بھیک مانگنے کے لیے ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے، فقیر ہیں، سوالی ہے، تیرے در پہ حاضر ہیں میرے مولا۔ آج تو پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، آج تو خود اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی معافی چاہنے والا ہے، کوئی روزی کا طلبگار، اسی امید سے ہم سب فقیر بیٹھے ہوئی ہیں میرے مولا، اے اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں اپنے کرم سے تو راضی ہو جا، اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے، اس وقت میں پورا عالم خصوصاً ہمارا ملک اس وبائی مرض میں جو مبتلا ہے، اس وبائی مرض کو ختم کر دے، ختم کر دے اللہ، ختم کر دے اللہ، ختم کر دے۔ پورا رمضان تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، افطار میں بھی بھیک مانگا، تاقراتوں میں ہم نے دعا کی، ہر نماز کے بعد بھی دعا کی، ہم پاپی ہیں اے اللہ، لیکن ہم کو یقین ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ انا عند ظن عبدی بھی تو نے خود کہا میں بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، ہم کو یقین ہے تو ہمارے ہر دعا کو قبول کیا ہوگا، یقین ہے اللہ، اللہ ہم کو یقین ہے میرے مولا، اس وقت یہ وبائی مرض کو ختم کر دے، اپنے فضل سے ختم کر دے، اپنے کرم سے ختم کر دے، اپنے قدرت سے ختم کر دے۔ ساری دنیا مل کر کچھ نہیں کر سکتی، ساری دنیا کے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کی دوا بنانے والے کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو شہنشاہ ہے، تو بادشاہ ہے، تو رب العالمین ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، سیکنڈوں میں ختم کر سکتا ہے، لمحوں میں ختم کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم تجھ ہی سے بھیک مانگتے ہیں، اپنا درد تجھ کو سناتے ہیں، تکلیفیں تجھ کو سناتے ہیں، دکڑا تجھ کو سناتے ہیں، پوری امت کی وجہ طرف سے ہم قاصد بن کے تیرے دربار میں بھیکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس وبا کو ختم کر دے، بہت مہلک مرض ہے، اس کو ختم کر دے، ختم کر دے، اے اللہ ختم کر دے، سب کچھ تیرے قبض قدرت میں ہے، تو چاہے گا تو لمحوں میں ختم کر سکتا ہے، اپنے فضل سے ختم کر دے، اپنے کرم سے ختم کر دے۔ اے اللہ اس بیماری سے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، خاندان کے ہر ایک فرد کی، ہمارے محلے والوں کی، شہر والوں کی، ضلع والوں کی، صوبے والوں کی، ملک والوں کی، پوری امت کی، پوری انسانیت کی، اپنے کرم سے، اپنے رحمان ہونے کے واسطے سے، اپنے غفاریت کے واسطے سے اے اللہ حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، تیرے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ہم چاہیں کتنی بھی تدبیریں اختیار کر لے، احتیاطی تدبیریں اختیار کر لے، اے اللہ ڈسٹینسنگ کا فاصلہ کر لے، ماسک بھی لگا لے، کسی سے ملاقات بھی نہ کرے، مصافحہ بھی نہ کرے، اے اللہ تو چاہے گا تو بچا سکتا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم سب کو حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت میں جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں میرے مولا، وہ لوگ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، چور چور ہو چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہمتیں ہار چکی ہے، اے اللہ ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی ہے، اے اللہ ان کو کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے میرے مولا، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، یتیموں کا سہارا ہے، بے کسوں کا سہارا ہے میرے مولا۔ اے اللہ ایسے بہت سے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، سسک سسک کے
کے زندگی گزار رہے ہیں، موت و حیات کے کشمکش میں ہیں میرے مولا، زندگی کے سانسیں گن رہی ہیں، جفا کش میں ہے، کمزور ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، وہ درد کتنا ہوتا وہ محسوس کرتے ہیں، کیا تکلیف ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اے اللہ، بہت درد میں، بہت تکلیف میں کروٹیں بدل رہے ہیں، تجھ کو پکار رہے ہیں میرے مولا، تجھ کو پکار رہے ہیں، بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، تجھ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ 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 مدد کر، اللہ مدد کر میرے مولا۔ نہ ڈاکٹروں سے کچھ ہوتا ہے، نہ گولیوں سے کچھ ہوتا ہے، نہ آکسیجن سے کچھ ہوتا ہے، نہ ان کی گلوکوز سے، نہ چیزوں سے کچھ ہوتا ہے میرے مولا، سب کچھ تیرے اوپر امید باندھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو میرے مولا، آج پوری امت اسپتال میں پڑھ کر تجھ کو پکار رہی ہے، اللہ اللہ کہہ رہی ہے۔ اے اللہ، کسی کا رونا تجھے پسند آیا ہوگا، اسپتال میں تڑپنا پسند آیا ہوگا، بلکنا پسند آیا ہوگا میرے مولا، اس کی درد، اس کی تکلیف میں تجھے پکارنا پسند آیا ہوگا میرے مولا۔ تو بہت لاج رکھتا ہے، تو بہت قدردان ہے، تو بڑا قدردان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بارشوں کو تو نے روکا تو تو نے خود کہا، اے موسیٰ، تمہاری کشتی میں تمہارے پاس ایک ایسا آدمی ہے، جب تک وہ گنہگار رہے گا میں بارش کو نہیں برساؤں گا۔ اے اللہ، تو نے کہا تو سب لوگ پریشان ہو گئے، وہ گنہگار جو تھا وہ دل ہی دل میں توبہ کیا، استغفار کیا۔ تجھے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل کی آواز کو تو سنتا ہے، دھڑکنوں کی آواز کو سنتا ہے میرے مولا۔ تیرے سامنے ہم فقیر، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سات سمندر کی گہرائی میں سننے والا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تو رکھ کے زندہ رکھا ہے، وہاں سے سننے والا، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا۔ اے اللہ، تو نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ اے اللہ، تو بہت قبول کرتا ہے، تو بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اس کو نکالو، کون نکلے گا، کون باہر آئے گا، شرمندگی محسوس کرے گا میرے مولا۔ اس نے دل ہی دل میں ایسی توبہ کی، ایسی تجھ سے طلب کی، معافی کی میرے مولا۔ تو نے اے اللہ، تو نے برسات کو برسات دیا، بارش کو برسات دیا۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ کلیم اللہ تھے، تجھ سے پوچھنے لگے، اے اللہ، تو نے بارش کو برسانے کے لیے ہم نے دعا کی تو تو نے خود کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جس کی گناہ ہے، گنہگار ہے، اس کو نکلے گا تو میں بارشوں کو برساؤں گا میرے مولا۔ موسیٰ نے کہا، وہ نکلا ہی نہیں، تو نے برسات کو برسا دیا، وہ نکلا ہی نہیں، تو نے برسات کو برسا دیا۔ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، وہ تیرے مجمع میں رہ کر اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، دل ہی دل میں غم زدہ ہو کر، اے اللہ، اے موسیٰ، ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا، اس لیے بارش کو برسا دیا، بارش کو برسا دیا۔ موسیٰ نے کہا، اے اللہ، آخر وہ بندہ کون ہے، مجھے بتا تو صحیح، آخر وہ نیک بندہ، مقبول بندہ وہ کون ہے، مجھے بتا تو صحیح۔ اللہ، تو نے موسیٰ کو کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا میں نے نہیں بتایا، گنہگار تھا میں نے نہیں بتایا، اب اس نے توبہ کی ہے تو میں کیوں سے ظاہر کروں، اب اس نے توبہ کی تو میں کیسے ظاہر کروں میرے مولا۔ تو ایسی دلوں کی دھڑکنوں کی آواز کو سنتا ہے میرے مولا، ایسی دھڑکنوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اسپتالوں میں جتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کی دھڑکنوں کی آواز کو تم سن رہا ہے۔ اے اللہ، وہ سانس لینے میں، چھوڑنے میں اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں تجھے۔ اللہ، تو کہاں ہے میرے مولا، تو کہاں ہے میرے اللہ،
अस्पतालों में तकलीफ में पड़े हुए हैं, कितने दुख में होंगे, कितनी तकलीफ उनको हो रही होगी। मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, तू कितने आवाज को सुनने वाला है। ऐ अल्लाह, कितने लोग तड़प रहे हैं, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है, रसूलुल्लाह की उम्मत तड़प रही है मेरे मौला, आका की उम्मत तड़प रही है मेरे मौला। ऐ अल्लाह, जितने भी लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, कुव्वत अता फरमा, ताकत अता फरमा, कमजोरियों को दूर फरमा, सांसों की तकलीफ को दूर कर दे, सेहत से माला माल कर दे। हमारे रिश्तेदारों में, दोस्तों, अहबाब में, असातिज़ा में, अकाबिरीन में, ऐ अल्लाह, जितने लोग इस वक्त दुआ में शरीक हैं, उन सब के रिश्तेदारों में, दोस्तों, अहबाब में जितने लोग भी बीमार हैं, वो दुआ की दरख्वास्त करना चाहते थे। बहुत से लोग दुआ के लिए भी कहे हैं। मेरे मौला, सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, शिफा अता फरमा। हम फकीर भिखारी सबकी तरफ से शिफा की भीख मांगते हैं, सबको शिफा दे दे। हम में सब मरीज हैं, सब पेशेंट हैं, सब बीमार हैं। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को सीने में दर्द है, किसी को पैरों में दर्द है, किसी को चलने नहीं आता, किसी को घुटने में दर्द है। मेरे मौला, क्या क्या बीमारियां हैं मेरे मौला। बीमारी भी तेरी एक नियामत है। ऐ अल्लाह, तो बीमारी से गुनाह को माफ करता है। मेरे मौला, बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू तो वो अल्लाह है, बीमारी के दिए बगैर भी माफ कर सकता है। मेरे मौला, बीमारी को दिए बगैर माफ कर दे। या अल्लाह, माफ कर दे। हम सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, जिस्मानी कुव्वत अता फरमा। ऐ अल्लाह, खुसूसन इस वक्त में हमारे अजीज दोस्त मौलवी हुमायूं, उनके घर वाले सुमैया तबस्सुम इस वक्त में 12-13 दिन से आईसीयू में रखे गए हैं। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। ज़हनी टेंशनों में पूरा घर, पूरा खानदान मुब्तला है। मेरे मौला, अपने फजल से उनको मुकम्मल सेहत अता फरमा, जल्द अज जल्द सेहत अता फरमा, सेहत से मालामाल फरमा। जो कमजोरी है अपने करम से दूर फरमा। ऐ अल्लाह, ग़िज़ा के जरिए से कुव्वत तू देता है, बगैर ग़िज़ा के भी कुव्वत तू दे सकता है। मेरे मौला, बगैर दवाओं की भी तू शिफा दे सकता है। तेरी जात से यकीन हमको है। मेरे मौला, खाने में ताकत, अल्लाह, चीजों में ताकत तूने रखी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूने आग में डाला। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में जल रहे हैं, सबको पता है, लेकिन आग को तूने गुले गुलजार बना दिया है। आग में जलाने, आग को पैदा तूने किया है, जलाने की सिफत तूने रखी है। चाकू को तूने पैदा किया है, काटने की सिफत तूने रखी है। पानी को तूने पैदा किया है, डुबोने की सिफत तूने रखी है। मेरे मौला, दवाओं को तूने पैदा किया है, शिफा तूने उसमें रखा है, ग़िज़ा को तूने पैदा किया है, ताकत तूने रखी है। मेरे मौला, बगैर ग़िज़ा की भी ताकत दे सकता है। अपने करम से सेहत अता फरमा, ताकत अता फरमा, कमजोरियों को दूर कर दे, सांसों की तकलीफ को दूर कर दे। रोजाना सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह, इम्प्रूव हो रहे हैं। मेरे मौला, तुझसे भीख मांगते हैं, अपने करम से, अपने कुदरत से, अपने फजल से। ऐ अल्लाह, सहाबा के तुफैल में, औलिया अल्लाह के तुफैल में, रमजान की बरकतों के तुफैल में भीख मांगते हैं। मुकम्मल सेहत अता फरमा, जल्द अज जल्द अस्पतालों से छुटकारा नसीब फरमा। अस्पताल जहन्नम के अड्डे हैं, जहन्नम की तरह है। ऐ अल्लाह, जहन्नम की तरह है। मेरे मौला, अस्पताल जहन्नम की तरह है, दुनिया का जहन्नम है। मेरे मौला, अपने फजल से हम सब की, हमारे माँ बाप की, बीवी बच्चों की, खानदान की, इस वक्त जितने लोग दुआ में शरीक है, सबकी अस्पतालों से हिफाजत फरमा, अस्पतालों से हिफाजत फरमा। जितना वक्त
अस्पतालों में हम देना चाहते हैं। ऐ अल्लाह उतना वक्त हम तेरे नबी के काम में लगाएंगे, कुरान की खिदमत में लगाएंगे, नमाजों में लगाएंगे, कुरान पढ़ने में लगाएंगे। ऐ अल्लाह अस्पतालों के औकात देने से हिफाजत फरमा, वही वक्त तेरे दीन का काम करेंगे, नबी का काम करेंगे, कुरान का काम करेंगे। मेरे मौला अस्पतालों से बचा, अस्पतालों से बचा। इस वक्त में उनको मुकम्मल सेहत अता फरमा, कुव्वत अता फरमा। उनके वालिदा खानदान में जितने बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा, शिफा अता फरमा। जल्द अज जल्द अस्पताल से छुटकारा नसीब फरमा, छुटकारा नसीब फरमा अपने करम से। मेरे मौला आज लैलतुल जायजा की रात है, आज तुझसे बहुत उम्मीदों के साथ बैठे हुए हैं लोग। आज की रात खुशियां मनाते हैं, आज लोग रात में खुशियां मनाते। कल ईद है, खुशी है, खुशी। मेरे मौला खुशी खत्म हो चुकी है, खुशियां खत्म हो चुकी है। मेरे मौला तू राजी है तो हम खुश हैं, तू नाराज है तो क्या खुशी मनाएंगे। किसी की माँ अस्पताल में, किसी का बाप अस्पताल में, किसी की बीवी अस्पताल में, किसी की बेटी अस्पताल में, कोई घर में माँ बीमार, बाप बीमार, बच्चे बीमार। ऐ अल्लाह हर घर उजड़ गया, हर घर उजड़ गया। क्या ईद बनाएंगे अल्लाह? ईद तो तेरी नाराजगी से क्या ईद करेंगे मौला? तू राजी होगा तो हमारी ईद होगी, तू राजी होगा तो हमारी ईद होगी। ये वबा मर्ज खत्म होगा तो हमारी ईद होगी। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह सब उम्मत मुस्लिमा सेहतमंद होगी तो ईद खुशी से मनाई जाएगी। तेरे मौला खुशियां खत्म हो चुके हैं, हर एक आदमी दुख में है। ऐ अल्लाह नए कपड़े पहनने में दिल नहीं चाहता, खाने के लिए भी दिल नहीं चाहता। क्या ईद है मेरे मौला, क्या वक्त आ गया मेरे मौला, क्या जमाना आ गया। ईद की क्या बहार होती थी। मासूम बच्चे अल्लाह चलते फिरते खुशी मनाते थे, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक बोलते फिरते थे। नए नए कपड़े पहनकर बच्चे खुशियां मनाते थे। क्या खुशी मनाएंगे अल्लाह। मासूम बच्चों की खुशियां भी छिन गई, मासूम बच्चों की खुशियां भी छुट गई। मेरे मौला राज रख ले मेरे मौला। अल्लाह मासूम बच्चों की बिना पर तो मेरे मौला इस वबा को खत्म कर दे। जो लोग जहाँ जहाँ जिस हाल में परेशान हैं सबकी परेशानी को दूर कर दे, सबकी मुसीबतों को दूर कर दे, सबकी बीमारियों को दूर कर दे, सबकी बीमारियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह अपने करम से दूर कर दे, अपने फजल से दूर कर दे। ऐ अल्लाह दूर कर दे। बहुत से लोग दुआ की दरख्वास्त की है, हमारे वालिदैन बीमार है, बच्चे बीमार है, बीवी बीमार है। ऐ अल्लाह हमारे घर वालों के नानी बीमार है, माँ बाप बीमार है। अल्लाह हमारे बहुत से साथी यहाँ हैं, इन सब के रिश्तेदार बहुत से लोग बीमार हैं। हमारे खानदान में हर एक जना बीमार है, दादा नानी महबूब बादशाह, इसी तरह जितने भी रिश्तेदार बीमार हैं, बहुत बीमार है अल्लाह, बहुत बीमार है। अपने फजल से सेहत दे दे मेरे मौला। दौलत नहीं दिए परवाह ने, बीमारी ना देना मेरे मौला, बीमारी से बचा ले मेरे मौला। दौलत लेके क्या करेंगे मेरे मौला, दौलत से बड़ी दौलत सेहत है मेरे मौला। दौलत रख कर भी बीमारी है मेरा। डॉक्टरों में डॉक्टर लूट लेंगे मौला। आज के दवा खाने खस्साब खाने बन गए, खस्साब खाने बन गए। बहुत से ऐसे लोग मेरे मौला गोलियां खरीदने पैसे नहीं, इलाज करने पैसे नहीं। ऐ अल्लाह अस्पताल के बाहर भीख मांगते फिर रहे मेरे मौला। बहुत हो गया, रहम कर दे, रहम कर दे। तेरे अलावा कोई रहम नहीं कर सकता, फजल नहीं कर सकता। इस वक्त उम्मत टूट चुकी है, उम्मत के हाल पे रहम फरमा दे, उम्मत के बीमारों को शिफा दे दे। या अल्लाह अपने करम से शिफा दे दे, जल्द अज जल्द उनके घर वालों को सेहत अता फरमा के घर को वापस कर दे, अपने करम से घर को वापस कर दे, घर को वापस कर दे। या अल्लाह इस वक्त में आज के दिन बड़े बड़े उलमा दुनिया से चल बसे। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सैफुद्दीन साहब, इसी तरह जुबैर अहमद साहब, अल्लाह कारी रिजवान साहब, मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब आज तेरे पास आए हैं। हमारे करीब में रिश्तेदार हाजी अब्दुल लतीफ साहब का भी इंतकाल हुआ है। ऐ अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह असातिज़ा रूहानी बाप होते हैं, उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं की तालीम
تعلیم سے، انہی کی برکت سے ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، دین کی بات سمجھاتے ہیں۔ میرے مولا ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے روحانی باپ ہے اللہ، ان کی مغفرت کر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جو یاسین پڑھا گیا اس وقت میں ان سب کو بخش دے، ان کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ان 2 مہینوں میں جتنے بھی علماء انتقال کر چکے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اس وقت میں جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں، ان کے رشتہ دار، دوست احباب جتنے لوگ بھی انتقال کر چکے ہیں ان سب کی روحوں کو پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں، روزے کی حالت میں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے، ملتزم کو چپٹ کے دعا کرتے کرتے، حجر اسود کو بوسہ دیتے دیتے، حتیم میں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے روتے روتے، مدینے میں رسول اللہ کو سلام کرتے کرتے ہم سب کو موت نصیب فرما، رشک والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، خودکشی کی موت سے، اے اللہ ذلت کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے زندگی کے دن بچے ہیں اے اللہ اے اللہ اچھی عزت کی زندگی گزرے، اس طرح کے فیصلے فرما، بدنامی سے بچا، ذلت سے بچا، رسوائی سے بچا، دنیا اور آخرت میں ذلت رسوائی سے بچا، عزت کی زندگی عطا فرما، زندگی بھر کسی کا محتاج نہ بنا، محتاج نہ بنا، ان ہاتھوں کو غیر اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے پھیلانے سے حفاظت فرما، تیرے در کا فقیر بنا، تیرے در کا سواری بنا، تیرے در کا بھیکاری بنا۔ اے اللہ مخلوق سے مانگنے شرم آتی ہے، تجھ سے مانگنے شرم نہیں آتی، تو ہی داتا ہے، تو ہی سقی ہے، تو ہی سب کچھ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اے اللہ تجھ ہی سے تو ہم بھیک مانگتے ہیں، تیرے در کا فقیر بنا۔ اے اللہ صحابہ گھنٹے گھنٹے تجھ سے مانگتے تھے، صحابہ گھر میں نمک نہیں ہوتا تجھ سے مانگتے تھے، آج امت کہاں کا مخلوق کے دروں پہ چلے گئی، امت کو اپنی طرف پھیر لے، اپنی طرف بلا لے، اپنی طرف بلا لے۔ اے اللہ ہمارے اے اللہ جیسا تو چاہتا ویسا ہم سب کو بنا دے۔ اے اللہ جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے ان کاموں میں لگا دے، اس لاک ڈاؤن کو ختم کر دے۔ لاک ڈاؤن کی بنا پر مسلمان امت مسلمہ جس پریشانی مبتلا ہے سب کی پریشانی کو دور فرما، جن کے گھروں میں روزی کا انتظام نہیں ہے اپنے فضل سے انتظام کر دے، مسجدوں کو کھول دے، مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے، تیرے دربار کو کھول دے، اے اللہ تیرے دربار کو کھول دے، اپنے آغوش میں اس امت کو لے لے، اپنے آغوش میں لے لے اللہ، اپنے آغوش میں لے لے اللہ، اس امت کو لے لے اللہ، اس امت کو معاف کر دے، ظاہر کو سنت سے سجا دے، باطن کو اپنی یاد سے سجا دے، پورے عالم سے بے حیائی کو ختم فرما، اور یاریت کو ختم فرما، حیوانیت کو ختم فرما، شیطانیت کو ختم فرما، حیا کو زندہ فرما، سنت کو زندہ فرما، شریعت کو زندہ فرما، رسم و رواج کو ختم فرما، اور جوان لڑکوں کی لڑکیوں کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، پوری امت میں جو بے روزگار ہیں حلال روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو با اولاد ہیں ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا، جو بیمار ہے صحت عطا فرما، جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی شکل و صورت مہیا فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی خلاصی کے چھٹکارے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم کو دعا والا بنا، دعا والا بنا، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے۔ اے اللہ دل مردے ہو چکے ہیں، دل پتھر ہو چکے ہیں، دل کو نرم کر دے، دل کو نرم کر دے، دل کو نرم کر دے، دل کو موم کر دے، دل کو زندہ کر دے، دل کو پاک و صاف کر دے۔ آج عید کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، میرے مولا جس کے دل میں کینہ ہے
آج ان کو نہیں بخشے گا. ہمارے دل کو کینے سے پاک کر دے. اے اللہ ہم سب آج تیرے سامنے تجھ کو گواہ بنا کے ہم سب تجھ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا. ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے, حسد بھی نہیں ہے, اے اللہ بغض بھی نہیں ہے, عداوت بھی نہیں ہے. ہم نے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں, اللہ پاک کر دے, پاک کر دے. ہم نے سب کو معاف کر دیا, تو بھی ہم کو معاف کر دے, تو بھی ہم کو معاف کر دے, معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے. اس عید کو عید بنا اے اللہ. آج کی رات کی برکت سے اس وقت کے حالات کو ٹھیک کر دے, بہتر سے بہتر بنا. ہمارے ملک میں امن چین سکون عطا فرما. ظالموں کو ختم کر دے, شریروں کو ختم کر دے, سازش کرنے والوں کو ختم کر دے, مسلمانوں کے دشمنوں کو ختم کر دے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنے سازشیں رچ رہے ہیں, اے میٹنگیں ہو رہی ہیں, پلاننگیں ہو رہی, سب کو ناکام کر دے, ناکام کر دے. باطل محنتوں کو, باطل اسکیموں کو مفلوج کر دے, کرنے والوں کو برباد کر دے, نیست و نابود کر دے. اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں اچھے حکمراں کو, قوم کا, انسانیت کا درد رکھنے والوں کو اے اللہ ان کے فیصلے فرما. اے اللہ ظالموں کو ختم کر دے, اپنے کرم سے ختم کر دے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما, موت کی سختی سے حفاظت فرما. آج کی رات ہم سب امید لے کر تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. اے اللہ معاف کر دے, ہم سب کی مغفرت کر دے. آج تو مزدوری دینے کے لیے بیٹھا ہے. اے اللہ ہم کو ہماری مزدوری یہ ہے کہ اس وقت میں پوری امت کو معاف کر دے, اس وبا کو ختم کر دے. ہماری مزدوری یہ ہے کہ تو راضی ہو جا. تو راضی ہو گیا تو ہماری مزدوری مل گئی. تو راضی ہو گیا تو مزدوری مل گئی. اے اللہ تو راضی ہو گیا تو مزدوری مل گئی. تو راضی ہو گیا تو سب کچھ ملا. تو ناراض ہے تو سب کچھ برباد ہے. دنیا بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. میرے مولا آج کی مزدوری میں اس امت کو معاف کر دے. آج کی مزدوری میں اس امت کی مغفرت کر دے. آج کی مزدوری میں تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. ہماری زندگیوں میں برکت دے, مال میں برکت دے, اولاد میں برکت دے. اے اللہ کاروبار میں برکت دے, زندگی کے ہر لمحے میں برکت دے. پوری امت مسلمہ کے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں. اے اللہ دکانیں بند ہو چکی ہیں, فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں, بہت پریشان ہیں. سب کے کاروبار میں خوب برکت دے, حلال پاک روزی عطا کر دے. اے اللہ چین سکون کی زندگی دے دے, اے اللہ راحت کی زندگی دے دے, سکون کی زندگی دے دے. گھروں میں چین سکون راحت عطا فرما. خوشگوار زندگی نصیب فرما, خوشگوار زندگی نصیب فرما. اے اللہ پورے عالم کے خصوصاً ہمارے ملک کے تمام مدارس کی ضرورتوں کو پورا فرما, مساجد کی ضرورتوں کو پورا فرما, اسکولوں کی ضرورتوں کو پورا فرما, علماء کی, حفاظ کی, ائمہ کی, مؤذنین کی, خادمین کی ضرورتوں کو پورا فرما. اپنے کرم سے پورا فرما, اپنے فضل سے پورا فرما. اے اللہ یہ لوگ سازش کر رہے ہیں کہ مدرسوں کو نقصان پہنچائیں, علماء کو نقصان پہنچائیں, قرآن کو, حدیث کو نقصان پہنچائیں. میرے مولا یہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قرآن کا محافظ تو ہے, قرآن کی خدمت کرنے والوں کا محافظ تو ہے, مدارس کا محافظ تو ہے, مساجد کا محافظ تو ہے. اپنے فضل سے حفاظت فرما. پڑھانے والوں کو, پڑھنے والوں کو, خدمت کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں لے لے. اے اللہ مدرسوں کو کھول دے, اے اللہ ضرورتوں کو پورا کر دے. جو خدمتیں کر رہے ہیں اس کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے مدرسے کو, اسکول کو اس طرح بڑا خوب ترقی نصیب فرما. اے اللہ اس کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرما. اس کے فیض کو پورے عالم میں پھیلا دے. مخلصین کو کفیل بنا. دین کا کام کرنے کے لیے, مدرسے کی, اسکول کی اصلاح و خدمت کرنے کے لیے مخلص, محنتی, متقی, مطیع عملہ عطا کر دے. مخلص, محنتی, متقی, مطیع عملہ عطا کر دے. پورے عملے کو قبول فرما. ہمارے مدرسے کو جو تعاون کرتے, چندہ دیتے, امداد کرتے ہیں تو ان کی مدد فرما. کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما, حلال روزی عطا فرما. اے اللہ
دعا مانگنے بیزار آتا ہے، دعا مانگنے بیزار آتا ہے. یہ ملے کے سامنے جا کر، منسٹروں کے سامنے جا کر، کونسلروں کے سامنے جا کر، مالداروں کے سامنے جا کر گھنٹے گھنٹے ہم بھیک مانگتے ہیں. تیرے سامنے شرم آتی ہے، تیرے سامنے ہاتھ درد ہوتے ہیں، تیرے سامنے بیزار آتا ہے. ہم کیسے نکمے ہیں. تو کھلاتا ہے، تو پلاتا ہے، تو دیتا ہے، سب کچھ تو نے دیا ہے. اللہ دیکھنے کے لیے آنکھ، بولنے کے لیے زبان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، دھڑکتا ہوا دل، سب کچھ تو نے ہی دیا ہے. تیرے سامنے مانگنے بیزار آتا ہے. میرے مولا اے اللہ دعا کی حلاوت، دعا کی لذت، دعا کا مزہ ہم سب کو نصیب فرما. تیرے سامنے جو مانگنے مزہ آتا ہے میرے مولا مزہ عطا فرما. رسول اللہ گھنٹے گھنٹے دعا کرتے تھے، صحابہ گھنٹے گھنٹے دعا کرتے تھے. پوری امت کو اپنی طرف متوجہ کر لے. اے اللہ تجھ سے بھیک مانگنے والا کر دے. دعا کی طاقت ہم سب کو سمجھا دے. دعا تقدیر کو بدلتی ہے. اے اللہ دعا سے تو تقدیر کو بدلتا ہے. میرے مولا آج کی رات ہم سب کو معاف کر دے، معاف کر دے. اے اللہ معاف کر. بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے سامنے بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلائے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. نیند بہت آ رہی ہے، لوگ آج رات بھر جاگتے ہیں. کوئی موبائل میں گزار رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی پب جی گیم کھیل رہا ہے، کوئی موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کھیل میں لگا ہوا. میرے مولا ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، نفس کو مار کر، نیند کو قربان کر کے اے اللہ تیرے سامنے اتنی دیر ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ تیری محبت کے خاطر، تو اے اللہ تیری محبت کے خاطر، ورنہ ہمارا کیا ہے میرے مولا. تو مل گیا تو سب مل گیا، تو راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گیا. اے اللہ تجھے پانے کے لیے، تجھے حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں. اے اللہ ہماری زندگی میں اتنی برکت دے کہ اور ایک رمضان نصیب فرما، اور ایک رمضان نصیب فرما، رمضان کا عمرہ نصیب فرما، رمضان کا عمرہ نصیب فرما. اللہ رمضان ہم مکے میں گزارنا چاہتے ہیں، مدینے میں گزارنا چاہتے ہیں. رمضان کا عمرہ اے اللہ تیرے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے. اے اللہ زندگی میں ایک بار تو رمضان کا عمرہ نصیب فرما، رمضان کا عمرہ نصیب فرما. ہم فقیر ہیں، بھکاری ہیں، ہمارے پاس آنے جانے کا بھی خرچ نہیں ہے. اللہ انتظام کر کے بلا لے. تو فقیروں کو بلاتا ہے، لنگڑوں کو بلا لیتا ہے، للوں کو بلا لیتا ہے، بھکاریوں کو بلا لیتا ہے. تو پسند کرتا ہے، ساری دنیا روک نہیں سکتی. ہم کو بھی بلا لے اللہ، ہم کو بھی بلا لے اللہ، ہم کو بھی بلا لے، ہم کو بھی بلا لے. اے اللہ اس رات میں پھر دوبارہ درخواست کرتے ہیں ہم سب کو، پوری امت کو معاف کر دے. جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما. اے اللہ پورے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے، قبول کر لے. بہت سے مستورات، بہت سے ساتھی فون میں دعا میں شریک ہیں. اے اللہ دعا میں شریک ہیں، اے اللہ دعا میں شریک ہیں. دعا کرنے والا بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. امید سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے. اے اللہ ہماری طرف نہ دیکھ میرے مولا، میری طرف نہ دیکھ. دعا مانگنے والوں میں بہت سے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں، برگزیدہ بندے ہیں. اللہ ان کی طرف دیکھ کے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے. ہم نے دعا میں نازیبا الفاظ بھی کہا تو معاف کر دے، بے ادبی کی ہے تو معاف کر دے. اے اللہ زندگی بھر تیرے در کا بھکاری بنا، گناہوں کی نفرت پیدا کر دے. گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، بچا لے، بچا لے اللہ، بچا لے اللہ. حرام دیکھنے سے، حرام کی چیز بولنے سے، برا بولنے سے، برا دیکھنے سے، برائی کا ساتھ دینے سے، بروں کے ساتھ رہنے سے حفاظت فرما، حفاظت فرما. بہت بھی مانگنا چاہتے تھے لیکن ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. اے اللہ ہم کو یاد بھی نہیں آتا ہے. اے اللہ جتنا مانگا ہے اس کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی عطا کر دے. تو اپنے شایان شان عطا کر دے. اے اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں، بدری صحابہ کے طفیل میں، شہداء کربلا کے طفیل میں، اے اللہ تمام صحابہ کے طفیل میں، اولیاء اللہ کے طفیل میں، اس رمضان جو گیا ہے اس کی برکت سے اس رمضان میں
کسی کا روزہ، کسی کا رونا، کسی کا دکھڑا، کسی کا اسپتال بیڈ پہ پڑھ کر اللہ اللہ کہنا، اے اللہ کسی کا تڑپنا، کسی کا بلکنا، کسی کا چیخے مار کر رونا تجھے پسند آیا ہوگا، ان تمام کی طرف سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اس بار کتنے لوگ حج میں کعبۃ اللہ میں ہیں، کتنے لوگ حجر اسود کو چوم کر، ملتزم کو چپٹ کر، حتیم میں تو یہ اللہ لپک لپک کے، لڑ لڑ کے، اے اللہ ہچکیاں مار کے رو رہے ہوں گے۔ کسی کا دوا، کسی کا رونا، کسی کا دعا تجھے قبول آئی ہوگی، ان کے طفیل میں ہمارے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ